بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے یہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور دونوں دریا کے شکاری تھے، یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر جال میں مچھلی آ جاتی کہ اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی پوجا کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے کہ جیسے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں تو مجھے طلاق دے دو، یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پوجی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتوں خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں، وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے بیوی کو تسلی دی اور کہا، اچھا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر اس عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ میاں آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ وہ اسی طرح اپنے معبود برہا کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی، اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کہ کیا آپ مجھے مزدوری پہ لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں تم کو مزدوری مل جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے، تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام پر تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت ساری اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ 29 اشرفیاں لو، اس میں 1 اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے 1 اشرفی لے کر بازار گئی۔ جب سنار نے اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت اس عورت کے حوالے کر دی۔ جب وہ مرد مومن شام کو گھر آیا تو بیوی نے اسے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس کہ بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، یہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔
محترم عزیز دوستو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کی ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندیر نہیں، پھر بھی وہ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین اکرام، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل طلع وائس آفیشیل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر مزید نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔